अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ न्यूज़ एंड व्यूज़ में सैयद जावेद शाह साहब मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोज़नामा क्विक न्यूज़ के चीफ़ एडिटर हैं और इसके अलावा कौमी अखबारात में तल्ख़ व शीरीं के अनवान से कॉलम नवीसी भी करते हैं। मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों से वाबस्तगी है, इनको हम शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे लंदन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब के प्रॉपर्टी केसेस के हवाले से जो नई डेवलपमेंट, नई सूरत हाल है, उस पर हम नज़र डालेंगे। और इसके अलावा कराची में चंद दिन कबल अभी एक और पटिशन एक शहरी की जानिब से मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन बकाई साहब के ने जो है वो एक पटिशन दायर की है। उस सिलसिले में भी रोशनी डालेंगे कि उन्होंने जो पटिशन दाखिल की है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो उनकी तकरीर, तहरीर और तस्वीर पर पाबंदी है, उसको उठाने के लिए उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की है। तो जावेद शाह साहब से इन दोनों चीज़ों के बारे में तबसरा लेते हैं कि लंदन से क्या ख़बरें सुना है। वहाँ जो है अभी जो आपसे जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही थी, आपने कुछ चीज़ें बताई, जिनमें से कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर नाजरीन की खिदमत में सवाल की सूरत में रख रहा हूँ आपके सामने। कि आपने जैसे कि अभी बताया है कि वहाँ जो है वकीलों के हवाले फ़ैसला कर दिया है, 3 दफ़ा बुलाया भी है वकीलों को, और उसके बाद शायद फ़ैसला जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास है और उसे किसी मुनासिब मौके पर जो है वो आवाम में बाकायदा उसको नशर कर दिया जाएगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं जावेद शाह साहब? शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। ये बरतानवी अदालतों में जो केस चल रहा है उनका, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, तो वो काफ़ी हद तक अल्ताफ़ हुसैन के फेवर में कर दिया गया है और उसके जो मदरजात हैं, यानी कि फ़ैसले का जो ऐलान है आवाम तक पहुँचाने के लिए, वो मार्च के मिड में ऐलान कर दिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा उनके वकला को, क्योंकि वहाँ फ़ैसला लिख देते हैं और महफूज कर लिया जाता है, वो वकीलों की नॉलेज में भी होता है। मगर जब तक वो बाकायदा उसका कोई फ़ैसला ज्यूरी ना करे जो उनके काउंट की होती है, काउंटी की, तो जब तक वो मंजर आम पे नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ उस हवाले से तो काफ़ी उनके फेवर में कर दिया गया है और करीब अल्ताफ़ हुसैन के फेवर में ही आएगा फ़ैसला। और ये भी एक हकीकत है कि एमक्यूएम जो है तंजीम, तो बहरहाल कुछ भी कहें आप, अल्ताफ़ हुसैन की है। और ये इस बात की माजी में हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कहते थे, भाई तुमने ये कैसे पाकिस्तान बना दी, एमक्यूएम का असली कायद अल्ताफ़ हुसैन है, एमक्यूएम उसी की, आप किसी और नाम से आओ मैदान में। तो खैर अब तो वो अपना नाम भी मिटा चुके और वो वापस इसी में आ गए, जिसके दावेदार अल्ताफ़ हुसैन भी हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान भी है। खैर अभी हाल ही में कल अपना बहादुराबाद मरकज़ पे फारूक सत्तार भी आए हुए थे और वहाँ बरतानवी हाई कमिश्नर आए थे। जी हाँ। तो वो हाई कमिश्नर के हवाले से कुछ मुताज़ाद अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उनसे एमक्यूएम पाकिस्तान के बिलखसूस फारूक सत्तार ने और ये नसरीन जलील साहब दरख्वास्त की कि जनाब आप जो है इस फैसले में असरअंदाज हों और हमारे फेवर में या इस पे कोई ऐसा फैसला किया जाए एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में हो। तो इसकी जहाँ तक उन लोगों ने तो तरदीद भी की है इसकी, मगर बहरहाल ये एक अफवाह गर्दिश कर रही है, इसमें कितनी सदाकत है तो ये तो वक्त ही बताएगा। मगर बहरहाल जब एक ऐसा बरतानी हाई कमिश्नर वहाँ आ सकता है और इस तरह से मुलाकात होती रहती है सियासी रहनुमाओं से, सियासी तंजीमों से, अमेरिका और बरतानिया के तो ये जो सफ़ी सुफरा होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, या इनके जो नुमाइंदगान ऐवान के होते हैं, ये लोग अक्सर पाकिस्तान के सियासी तंजीमों से मिलते रहते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों ही कल एक तस्वीर आई तो उसमें इमरान खान की जो सिस्टर हैं अलीमा खान या जो अलीमा खान, वो अमेरिका में वहाँ कांग्रेस के जो है उसके नुमाइंदे के साथ खड़ी हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की मुलाकातें जारी सारी रहती हैं, मगर इस पर अफवाहें भी उड़ जाती हैं और गर्दिश करती हैं अफवाहें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जावेद शाह साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से जो है आजकल कराची के अलावा सिंध और पंजाब के भी कुछ इलाकों में, बिलखसूस मुल्तान में, जैसे कल एक तकरीब का जो एक क्लिप है वो वायरल हुआ एक मेहंदी का, जिसमें जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मशहूर ज़माना तराना है वो भी बजाया गया है और मुख्तलिफ
آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ملے گا وہ کلپ. اور اس کے علاوہ شہر شہر گلی گلی گاؤں گاؤں اب آپ دیکھ رہے ہیں جو چوکنگ کا سلسلہ, بینر آویزاں کرنے کا سلسلہ جو دوبارہ سے شروع ہوا ہے, یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کیا یہ کس چیز کی نوید ہے؟ کیونکہ کسی نے کہا ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس وقت چھپا ہوا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ ہر رد عمل نکلتا ہے عمل کا. تو اب یہ رد عمل جب آپ کتنا ایک پارٹی کو دبا رہے ہیں, اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, الطاف حسین کی متعدد یعنی کہ اپیلوں کے باوجود بھی آپ نے معاف نہیں کیا اس کو. تو اس طریقے سے اب یہ کراچی شہر میں گزشتہ دنوں کافی عرصے پہلے اپنا سی سائڈ پہ کچھ لڑکوں نے یہی ترانہ جلا کے اور اس پہ چلا کے اور ناچے تھے, گائے تھے, تو ان سب کو اریسٹ کر لیا تھا رینجرس نے اور یہاں کی لا انفورسز والوں نے کہ الطاف حسین کا نام لینا ممنوع ہے. اب آپ نے اس چیز کو یہاں دبا دیا کراچی میں, ان کی ضمانتیں ہو گئیں. اب ملتان میں یہ ہوا, جنوبی پنجاب کے کافی علاقے میں الطاف حسین دورے کرتے تھے, ایم کیو ایم کا بڑا ایک اثر رسوخ ہے ملتان میں, بالخصوص باولپور میں, تو یہاں بڑا اثر رسوخ ہے. تو اس حوالے سے تو اب وہاں کس کو اریسٹ کیا جائے گا, وہاں کس کو پکڑا جائے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالیسی مقتدر حلقوں کو یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت پاکستان جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں ترک کر دینا چاہیے. اگر حکومت اس میں ملوث ہے تو اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں ہماری اسٹیبلش نے جب نیوٹرل پالیسی اختیار کر لی ہے تو اس حوالے سے, اور الطاف حسین نے بھی اس روش پر اس اپنا جو بات کہی تھی اس کی معذرت کر چکے ہیں متعدد بار. اس سے زیادہ پاکستان میں منظور پشتین, علی وزیر, یہ اعلیٰ گرو جو پی ٹی اے والا ہے, یہ بھی اتنے سخت الفاظ, بلکہ یہ تو پریس کلب پہ بھی نعرے لگا کے گئے یہاں, اور ہماری لینڈ فورسز کے نام لے کے. تو ان پہ تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی ایک تنظیم کو یا کسی ایک قوم کے لیڈر کو آپ دبائیں گے تو اس کا رد عمل بڑا خطرناک نکل سکتا ہے, آگے جا کے کچھ اور کروٹ بدل سکتا ہے. ان کو اگر کوئی ہو سکتا ہے, اب جیسے آپ کہتے ہیں بات چیزوں میں راہ آ گئی, انڈیا آ گیا, تو انڈیا ایسے لوگوں پہ تو ہاتھ رکھتا ہے جیسے بلوچوں. آپ نے وہاں بلوچوں کے ساتھ نبرد آزما ہے تو بلوچوں نے لازمی انڈیا کے اس میں آ گئے. ایم کیوں پاکستان والے تو پاکستان کے وفادار ہیں, مہاجر عوام یہاں کے جو انڈیا سے آئی ہیں قومیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں ایک کسی کی یعنی کہ حمایت نہیں کرتا, مگر یہ بات جو حقیقت ہے, اگر آپ ان کو زیادہ دبائیں گے اور جتنا دباؤ ڈالا جائے گا اس کا رد عمل منفی آئے گا, پھر یہ چیز جو ہے پھیلے گی. تو آپ کو یہ چاہیے کہ الطاف حسین کی درخواست پہ غور کریں اور حکومت پاکستان اور ان کے کیس میں ریلیکسیشن کریں. میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے. عدلیہ میں محسن اختر کے وہاں کیس چل رہا ہے اسلام آباد میں ان کا, تو اس پہ کوئی مثبت فیصلہ کریں. اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آرمی چیف کی, اسٹیبلشمنٹ کی, ان کی اور وزیر اعظم کی, اس میں بھی کوئی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. الطاف حسین ایک قداور لیڈر ہیں اور ملک گیر سطح کی سوچ رکھتے ہیں, اور پاکستان اب وہ کوئی ایک قوم کی نہیں, حالانکہ ان کی پارٹی میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایم کیو حقیقی اس بات کے لیے ایک پارٹی موجود ہے جو کہتی ہے آپ مہاجر قومی مونٹ بنائیں, مگر وہ کہتے ہیں نہیں میں ملک کے پورے مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کروں گا. تو جب آواز وہ بلند کر رہا ہے ایک لیڈر اور اب وہ اپنی روش سے بھی ہٹ رہا ہے, اس بات کو نہیں دہرا رہا, تو وہ متعدد بار کہہ چکا ہے, تو آپ بھی اس پہ نظر ثانی کریں اس کی آواز پر. ورنہ یہ اس طرح سے ملتان میں آج نعرے لگیں, ترانے گونجے, کل لاہور میں, کل اسلام آباد میں, تو پورے ملک کی سطح پہ پھیل رہے, تو یہ متحدہ قوموں میں ملک کی سطح پہ پھیل جائے گی, تو پھر اس کی صورتحال جو ہے قابو میں نہیں رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مثبت فیصلہ لے لینا چاہیے اب اسٹیبلشمنٹ کو. اچھا, آپ اس سلسلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یا کیا اطلاع ہے کہ کس موقع کا, کسی خاص موقع کا انتظار ہے کہ کب یہ پابندی کو ہٹایا جائے, یا کسی خاص موقع کا انتظار ہے کہ کب لندن پراپرٹی فیصلے کو جو ہے لوگوں کے سامنے لایا جائے؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کچھ اس کو آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کوئی سیاسی پہلو ہیں ان چیزوں کے؟ یہ ہم نے گزشتہ اپنے ولاگ میں اس کا اظہار کیا تھا کہ ہمارا اسلام آباد کا جو پاسپورٹ شناختی کارڈ کا جو فیصلہ ہے, اس سے وہ نتھی ہے وہ فیصلہ لندن کا. میرے حساب سے جس دن یہ فیصلہ مثبت لندن کا مثبت آئے گا تو یہاں فیصلہ ہو جائے گا, اور یہاں کا فیصلہ مثبت آیا
تو پھر لندن کا تو مثبت فیصلہ ہی آ چکا ہے، سمجھ لیں آپ۔ جی ہاں بالکل آپ تو نے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس دن یہ فیصلہ ہے کہ اس کے بھی ملک کی سیاست پہ اور الطاف حسین کی سیاست پہ اور ایم کیو ایم کی سیاست پہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اندر ایسے لیڈران تھے، ماضی میں بھی وہ لیڈران ایسے بیانات دیتے تھے کہ میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ یہ الطاف حسین اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں ان لیڈران کو سامنے آنا چاہیے، جان بھی قربان جب نعرہ آپ لگاتے ہیں ایم کیو ایم کے نام پر یا اس کے نام پر، اب الطاف حسین پہ آپ الگ اس لیے ہوئے تھے کہ الطاف حسین نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا وہ پریس کلب میں جو بھی ہوا 22 اگست، اس کے پیچھے بھی جو عناصر جو عوامل تھے وہ ایک لمبی کا داستان ہے، اس کے پیچھے جو عوامل تھے۔ اب انہوں نے وہ بات سے انہوں نے معذرت متعدد بار کر لی، تو آپ بھی وہی رویہ اختیار کیے ہوئے، تو آپ ذرا آواز بلند کریں، یہ اتنا اسٹیبلشمنٹ سے یا مقتدر حلقوں سے نہ آپ آواز بلند کریں بھائی ٹھیک ہے۔ جیسے منظور پشتین کو آپ نے، علی وزیر کو آپ نے ضمانت ہوئی، وہ نکل نہیں رہا تھا، ان کو ریلیکسیشن دے دیے، وہ پورے پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں ان کی اس بات کی مذمت کروں گا کہ وہ پاک آرمی کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ نکل کے نعرے بازے لگاتے ہیں۔ جب ان کو ریلیکسیشن دے دیے تو ملک کے قانون کا احترام کریں، ملک کے اداروں کا احترام کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کے ساتھ بھی یہ رویہ ان کے جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بیان دینا چاہیے۔ اب باپ آنگے دہل پریس کانفرنس سے خطاب کریں وہ، اور یہ کہیں کہ بھئی الطاف حسین کو پاکستان لایا جائے، جو اگر کوئی غلطی ہے کوئی مقدمہ ہے تو وہ بھی یہی چلایا جائے، ان کو بلایا پاکستان میں بلایا جائے اور ان کو آزادی دی جائے۔ میں یہ کہتا ہوں ان کو مطالبہ آپ کرنا چاہیے، وہ وقت آ گیا ہے۔ جی جاوید شاہ صاحب بالکل آپ کی اس بات کو جو ہے میرے خیال میں ہمارے دیکھنے والے بھی اس سے ایگری کریں گے کہ جب تمام قوموں کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں ان کے لیڈران چاہے جو بھی کچھ بھی آن فلور کہتے رہے اسمبلیوں میں بھی، یہاں تک کہ محمود خان چکزئی اور اسفندیار ولی کے بیانات موجود ہیں آج بھی ریکارڈ پر، تو اس کے باوجود جب ان کی قومیں اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو اس سلسلے میں آواز اب الطاف حسین صاحب کے لیے بلند کرنی چاہیے۔ ناظرین آپ سے اس ولاگ میں اجازت چاہیں گے، ایک مزید ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔